بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں کوئی 5-7 خبریں ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب میں آپ کو ایک خبر بتاؤں گا کہ سما ٹی وی کے اندر ٹاک شو ایک چلتا ہے نیوز بیٹ، اس میں عالیہ حمزہ تھی پی ٹی آئی کی اور نہال ہاشمی نون لیگ کے۔ وہ اینکر نے عالیہ حمزہ کے بعد نہال ہاشمی سے سوال کیا، اس نے وہ سوال کا تو جواب نہیں دیا، الٹا وہ عالیہ حمزہ کو جو ہے نا وہ اس نے کوسنا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں اور عمران خان اور دوسرا تو جو جناب اس نے جو اس کے منہ میں آتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے منہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ سینٹر تھے اور جناب اس نے ایسی وہ گالم گلوچ کی سپریم کورٹ کے باہر کہ انہوں نے جناب ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ کی، اچھا وہ پھر ریٹن معافی بھی دی، بھائی انہوں نے پھر نہیں معاف کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے۔ تو 63(1) کے تحت جو ہے نا وہ اس کو سزا پھر ہوئی 5 سال کی، سینٹرشپ بھی ختم ہو گئی اور جناب یہ بندہ جو ہے نا ابھی بندے کا پتر نہیں بنا ہے اور کہتا ہے کہ میں حسینی سید ہوں۔ یار ہو گیا تم حسینی سید، پر یہ جو کام کر رہے ہو یہ تو تم پتہ نہیں کن والا کر رہے ہو۔ میں ابھی سخت لفظ بولوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کر کے نام چوروں ٹکیٹوں کا نام وضو کر کے لینا چاہیے؟ ہاں، وہ پھر مسجد نبوی میں تو انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، جنہوں نے وہ چور چور کہا تھا ان کو نام لے کے، پھر ان کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ نام تو انہوں نے وضو کر کے لیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ چور کیوں کہا۔ بھائی یہ چور ہیں، ان کو باقاعدہ سزا ہوئی ہے، مجرم ہے یہ، اور اب وہ بگوڑا ہے۔ تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، ایسے یہ پیچھے جو چمچے کڑشے ہیں نا ان کی وہ مطلب قصیدہ گوئی وہ مصروف ہیں، بس پتہ نہیں لوگ یہ ایمان تک وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے پیچھے پتہ نہیں ان کو کیا کیا چیز ہے۔ وہ خدا کے بندے، رب کو بھی جان دینی ہے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جو اس کا وضو لے کر نام لو اور نواز شریف کا ادب سے نام لو، واہ، ادب سے کس کس کو سمجھاؤ گے تم ادب سے نام لو گے؟ ہیں ساری دنیا چور چور کہہ رہی ہے، تم خدا کا خوف کرو یار۔ پتہ نہیں تمہیں اور کیا ان لوگوں سے امید ہے کہ کیا ملے گا۔ اچھا جی، یہ دوسری جو ہے نا وہ خبر وہ پشاور قصہ خانی بازار کی ہے۔ عمران خان صاحب نے ادھر اسٹریٹ واک کی ہے، مطلب گلی بازار میں وہ ایسے گھومے پھرے ہیں، لوگوں نے سیلفیاں لی ہیں، لوگوں نے ویلکم کہا ہے، لوگ نوٹ نشاور کر رہے تھے، نوٹ ایسے جناب وہ پھینک رہا ہے اس کے سر پر نوٹ۔ میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں، یار دیکھو اتنا مطلب پیار بندے کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے، یہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، آخر وہ بھی بندہ ہی ہے، کیا ہے تو، لیکن یہ پاپولرٹی جو ہے نا وہ اس کی بہت اوپر نکل گئی ہے۔ تو اچھا یہ ایک خبر ہے جی، اس نے جو مارچ کرنا ہے نا ابھی، یہ کیا نام ہے، لانگ مارچ، اس کے بارے میں یہ خبر ہے حکومت کی طرف سے۔ حکومت اور اس کے اتحادی جو جتنے بھی ہیں وہ سارا وہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، انہوں نے جناب میٹنگ کال کیا آج اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ مدت پوری کرے گی یہ حکومت جو ہے، ہاں جی۔ اور یہ جو لانگ مارچ عمران خان کر رہا ہے اس کو طاقت سے روکا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنی پولیس ہزاروں میں اور گاڑیاں اور کنٹینر، 300 کنٹینر سنا ہے کہ وہ ادھر سڑکیں بند کرنے کے لیے انہوں نے لگا دی ہے۔ ریڈ زون تو ٹوٹلی سیل کر دی ہے، حالانکہ اس نے عمران خان نے تو ریڈ زون کا وہ کہا ہی نہیں، اس نے تو کہا ہے کہ سری نگر روڈ جو ہے وہ مطلب وہاں پر اکٹھے ہونا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی گرفتاریاں بھی شروع ہیں، کئی جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے پولیس۔ شیخ رشید کے گھر کے باہر وہ کہہ رہا ہے کہ 4 گاڑیاں ہیں، تو
مطلب یہ کچھ کر رہی ہے حکومت، جو پھر جہلم والا پل بند کرنا اور دوسرے تیسرے راستے جو اسلام آباد کو جاتے ہیں وہ تمام بند کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب یہ لوگ آئے تھے مارچ کرنے کے لیے اسلام آباد، فضل الرحمان 2 دفعہ آیا ہے، وہ کیا نام ہے، وہ بلاول بچہ آیا ہے، پھر یہ نون لیگ والے، مطلب کسی نے ان کو نہیں روکا ہے۔ ٹھیک ہے آئے اپنا، مطلب ان کے ساتھ وہ پاپولیرٹی ان کی اتنی تھی، بس لوگ جو آئے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے 2-2.5 ہزار، اتنے اس سے زیادہ نہیں تھے، تو کیا کر لینا تھا انہوں نے کہا حکومت نے ٹھیک ہے جی بیٹھو آپ کریں، تو کسی کو اندر نہیں کیا، کسی کی گرفتاری نہیں کی، کسی صحافی کو نہیں ڈانٹا، نہ اندر کیا، نہ FIR لکھوائیں۔ اب جو ہے وہ صحافیوں کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا بہت تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کو جناب پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں صحافیوں والی بات میں، پہلے ایک بات ہے سری نگر روڈ جو ہے اس پر جو ہے نا یہ لانگ مارچ کل 3 بجے عمران خان نے کہا ہے۔ اچھا عمران خان نے آج ایک انٹرویو بھی دیا ہے CNN کو، امریکن چینل ہے یہ CNN، بہت پرانا چینل ہے، بڑا دبنگ انٹرویو تھا، اور یقین کریں وہ پہلے وہ جنرل مشرف تھے، ٹھیک ہے ان کے بارے میں جو مرضی باتیں کریں، ڈکٹیٹر فلاں فلاں فلاں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی کی اچھی باتیں نہیں یاد رکھتے ہیں، ہم اس کی نیگیٹیوٹی پہ جاتے ہیں کہ یہ اس میں خامی ہے، یہ اس کا قصور تھا، حالانکہ یہ نون لیگ والوں نے سب سے زیادہ فائدہ مشرف سے لیا ہے، بہت کیس اس نے ختم کروا دیے تھے اس کے۔ اچھا ایک وہ دبنگ تھا، بولتا تھا، کوئی اینکر ہوتا تھا انڈین، جو بھی مطلب امریکن جی، جو بندے بھی اس کے ساتھ بات کرتے تھے انٹرویو وغیرہ، بڑا دبنگ، بڑا کلیئر تھا مائنڈ اس کا، مطلب کیا موقف اختیار کرنا ہے بہت کلیئر تھا، وہ پرچی سسٹم یہ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح یہ عمران خان کا بھی ہے، نہ تو اس نے کبھی پرچی استعمال کی ہے، سیدھا بات، اتنی تقریریں اس نے وہ جلسوں میں کی ہیں، آگے پیچھے پریس کانفرنس، کبھی اس نے کوئی شے نہیں رکھی ہے۔ اچھا وہ جناب اس نے انٹرویو دیا اور اس نے وہی باتیں کی ہیں جو وہ جلسوں میں کرتا تھا، بالکل نہیں وہ ڈرا، نہ کوئی اس نے کوئی مطلب، وہ کہتے ہیں نا جی کہ یار یہ ایسے نہ کرے تو کوئی وہ، آخر وہ CNN آپ کو پتہ ہے پورا امریکن لوگوں نے سننا ہے، اور اس کا جو انٹرویو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہ امریکن تو ضرور سنیں گے۔ اس نے سیدھا کہا، اس نے کہا یار یہ ہمارے ملک میں کیوں مطلب انٹروینشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ تھا، انٹروینشن نہیں، ہاں یہ چور الیکشن کے ذریعے اگر آتے ہیں تو بے شک آ جائے اگر عوام ان کو پسند کرتی ہے تو۔ باقی اس نے کہا وہ سوال کیا اس نے کہ جی آپ کے امریکن کے ساتھ تعلق، اس نے کہا تعلق میرے وہ جو تھا پہلے اس کا سربراہ کیا نام ہے ٹرمپ، اس کے ساتھ ٹھیک تھے، اس بندے نے آ کے جو ہے نا وہ اس کو مس گائیڈ کیا گیا جو بھی ہے، اس نے پھر اس نے کہا کہ یہ وہ بات بتائی کہ سازش جو ہے وہ جس نے وہ لکھ کر وہ دیے سارے نوٹس وغیرہ جو بھی باتیں تھی ساری کی ساری اس نے ایسے وہ مینشن کی ہے بڑی کلیئر، اخیر جو ہے نا وہ جناب بند کر گیا پھر انٹرویو، اس نے کہا جی بس اوکے۔ تو آپ کو پتہ ہے اتنا بندہ امریکہ کے خلاف اصل میں نہیں ہے، وہ امریکن پالیسیوں کے خلاف جو وہ یہ کرتا ہے رجیم چینج کروانا، کئی ملکوں میں اس نے یہ کیا، اس نے بتایا ہے کہ اس نے وہ ساؤتھ امریکن جو ہے وہ اس میں بڑے کئی ملکوں کے اس نے تبدیل کروائے ہیں، عراق وغیرہ، ایران کا، اور اس نے مثالیں دے کر بات کی ہے، وہ مطلب وہ ڈرا جھکا نہیں ہے بالکل، اس نے بات سیدھی کی ہے۔ تو اس میں فرق ہے نواز شریف اور عمران خان کا، یہ ہے لیڈرشپ، جھوٹ نہیں اس نے بولا، سیدھی بات اس نے کی ہے۔ اچھا جی اب آخر میں جو ہے نا وہ عمران ریاض خان کی آج بیل ہو گئی ہے 4 دن کے لیے، تو لاہور ہائی کورٹ میں اس نے بڑی دبنگ انٹری ماری ہے جناب، کیا باتیں، وہ کہیں رات 2-3 جگہوں پر وہ نا آگے پیچھے رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ان سے تو پھر خیر کی توقع بالکل نہیں ہے، انہوں نے وہ کتنے قتل کروا دیے ہیں ادھر، کیا نام ہے وہ جو مناج القرآن کے، ابھی تک کچھ نہیں بنے، کبھی انہوں نے ایسے اس طرف کو، یار کسی کو تو اس کا قصوروار ٹھہرا ہونا، کیا کیا تھا انہوں نے، اس نے کیا کیا عمران ریاض خان نے، کیا کیا اس نے،
غدار ہے، پتہ نہیں عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے یہ خود بھی سوال کیا، اس نے کہا کیا اس نے کہا مجھے اندر سے پتا ہے کہ میں غدار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لہذا وہ بڑا بے باک، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا ان چوروں کے بارے میں ہمیں اداروں نے خود فائلیں دی تھی کہ ان کو پڑھو، یہ چور ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا، پڑھا، اب ہم یہی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سچی بات نہ کریں تو کیوں نہ کریں بھائی، یہی کام تو ہمیں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو اس نے وہ انٹرویو 5-7 منٹ کا دیا ہے کسی بندے کو، کوئی یوٹیوب چینل والا تھا میرے خیال میں۔ تو یہ ہے بات، مطلب ان لوگوں کی یہ پورا جو ہے نا وہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں صحافیوں کے خلاف، پی ٹی آئی والوں کے خلاف، اس کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب، اور وہ چپ ہے۔ اس نے چھوٹی سی ایک بات کی تھی وہ مریم کے بعد، حالانکہ یار وہ کیا تھی اتنی معلوم کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا بھائی اتنا نام نہ لیا کرو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ پیر پرست اور مریدی ٹائپ کا بندہ ہے۔ تو یہ جو صوفیزم والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں، بھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں زیادہ، ٹھیک ہے نا، بات تو ایک دفعہ نام لے لیا بس کرتے تھے باتیں، تو بار بار اس کا نام لے بار، تو اس نے پھر اس وجہ سے میرے خیال میں پتہ نہیں، اب اللہ جانتا ہے کہ کیا نیت ہے کسی کی۔ مجھے یقین ہے اس کی نیت میں بھی کوئی فتور نہیں ہے عمران خان کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس سطح پہ ابھی ہے اور جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ واقعی ایک لیڈر کی باتیں، مطلب یہ نہیں کہ میں نے بہت بڑے لوگوں سے، دانشوروں سے اس کے بارے میں سنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تنقید حکومت پہ ہو سکتی ہے، اس کی کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو مطلب انہوں نے کچھ چور ڈکیٹ یا بے ایمان یہ اس طرح۔ باقی بھائی آپ فیصلہ خود کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت اس حد تک جا رہی ہے نا، یہ آنے والے 1-2 دنوں میں یہ کوئی نقصان کر بیٹھے گی، اور پھر اس کو سنبھالا دینا بھی شاید کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو سوچیں، ٹھیک ہے، یہ اقتدار کوئی چیز نہیں ہے، کیا ہے؟ 30 سال پہلے حکومت کی ہے آپ لوگوں نے، بتھیرا کھا پی لیا ہے، ٹھیک ہے، اب بھی سچے دل سے ان کو جو ہے نا وہ دے دیں، ان کو کہیں کہ یار یہ لے لو اور ہماری جان چھوڑو، تو میرا خیال ہے کہ وہ چھوڑ دے گا، کوئی ایسی بات نہیں، پر انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ ان کے بارے میں تو مشہور ہے، یہ تو چائے بھی کسی کے پلے سے پیتے ہیں، یا اپنی چائے بھی نہیں پیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، خدا حافظ۔